اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک دن انسانوں اور جنوں کے درمیان خوب بحث و مباحثہ جاری تھا، جس کا موضوع تقدیر اور تدبیر تھا۔ انسانوں کے پاس مضبوط دلائل تھے کہ تقدیر یعنی قسمت نہیں بدلی جا سکتی، جبکہ جنات اس بات پر بضد تھے کہ محفوظ تدبیر سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ جنات اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تدبیر سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے، تو آپ نے اس جن کو جو اس حق میں زیادہ بول رہا تھا اس کو کچھ سالوں کا وقت دیا اور کہا کہ اپنے دلائل کو سچ ثابت کرے۔ چنانچہ جن نے اپنے دلائل کو سچ ثابت کرنے کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی۔ ایک دن اس کی نظر اپنے ساتھ والے ملک پر پڑی، جہاں ایک خوبصورت نوعمر شہزادی ایک باغ میں اپنی نوکرانیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، جس کی شادی پہلے سے ہی کسی دوسرے ملک کے شہزادے سے طے ہو چکی تھی۔ جن نے شہزادی کو بے ہوش کیا اور شہر سے بہت دور جنگلات میں ایک گھنے درخت پر اس کا گھر بنایا اور شہزادی کی تمام ضروریات کی اشیاء بھی وہاں رکھ دیں۔ جب شہزادی ہوش میں آئی تو چیخنے چلانے لگی اور رونے لگی اور کھانے پینے سے انکار کر دیا۔ جن یہ جانتا تھا کہ کوئی بھی انسان کسی نئی جگہ پر جلد مانوس نہیں ہوتا، اس لیے اس نے شہزادی کے محل سے شہزادی کی ساری چیزیں چرائیں اور اس کو کمرے میں لا کر دے دیں، اور شہزادی کے سامنے ایک بزرگ کی شکل میں ظاہر ہوا اور بتایا کہ اب تمہیں یہیں پر رہنا ہے۔ بزرگ جن نے شہزادی سے کہا کہ اب وہ کل آئے گا۔ جب جن چلا گیا تو شہزادی نے دروازہ کھول کر دیکھا اور حیران رہ گئی کہ یہ کمرہ درخت کی انتہائی بلندی پر جس پر سے وہ اتر نہیں سکتی تھی، اور ہر طرف پانی اور درخت تھے۔ دور دور تک آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہزادی جن کی عادی ہوتی گئی اور وہ اس سے اپنی تمام ضروریات کی چیزیں منگوانے لگ گئی۔ وہ ارد گرد جنگل کا نظارہ کرتی اور بہت خوش ہوتی رہتی۔ اسے اپنے ارد گرد کوئی اپنے جیسا انسان نظر نہ آتا تھا، لیکن جن کو وہ اپنا بزرگ کہنے لگی تھی کہ وہ اس کے بارے میں جان چکی تھی کہ وہ ایک جن ہے جو کمرے سے نکلتے ہی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، شہزادی بھی جوان ہوتی گئی اور جن نے بھی شہزادی کے پاس آنے کا دورانیہ بڑھا دیا۔ جن بہت خوش تھا کہ وہ شہزادی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر کے جلد اپنی بات کو سچ ثابت کرے گا اور ان تمام جنات کی سرداری مانگے گا۔ پھر ایک دن بہت سخت طوفان آیا اور قریب ہی دریا کا پانی بھی سارے جنگل میں پھیل گیا۔ شہزادی ڈری سہمی بیٹھی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ شہزادی مزید ڈر گئی، کیونکہ اتنے سالوں میں اس کے دروازے پر کبھی دستک نہ ہوئی تھی، کیونکہ جن تو بغیر دروازہ کھولے آ جاتا تھا۔ شہزادی نے دروازے کے پاس جا کر پوچھا تو باہر سے آواز آئی کہ ہم طوفان میں پھنس گئے ہیں، ہمیں کچھ دیر کے لیے یہاں رکنے دیں۔ شہزادی نے دروازہ کھولا تو دو نوجوان دروازے کے سامنے درخت کی ٹہنی پر لٹک رہے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر آ گئے۔ شہزادی نے بہت دیر بعد انسان دیکھے اور بہت خوش ہوئی۔ شہزادی نے غور کیا تو پتہ چلا کہ ان دونوں میں سے ایک شخص انتہائی امیر لگ رہا تھا اور ایک بہت غریب تھا۔ امیر لڑکا زخموں سے چور تھا۔ شہزادی نے امیر شخص کو مرہم پٹی کی اور ان دونوں کو کھانے پینے کا سامان مہیا کیا۔ وہ دونوں بھی پریشان ہوئے کہ یہ اکیلی لڑکی یہاں تنہا کیوں رہ رہی ہے۔ پہلی رات گزرنے کے بعد شہزادی نے ان دونوں کو اپنی ساری کہانی سنا دی کہ کیسے وہ ایک جن کی قید میں اتنے سالوں سے رہ رہی ہے جو ان دونوں میں غریب لگ رہا تھا۔ وہ بولا کہ آپ فکر نہ کریں، میرے ساتھ جو بیٹھے ہیں یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ بھی فلاں ملک کے شہزادے ہیں۔ ہم اپنے سپاہیوں کے ساتھ مچھلی کے شکار پر نکلے تھے، لیکن دریائی طوفان سے ہمارے سارے سپاہی اور کشتی ڈوب گئی اور ہم دونوں کسی طرح بچ کر اس درخت پر پہنچ گئے۔ درخت پر چڑھے تو کمرہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی اور زندہ رہنے کی امید بھی، لیکن یہاں تو ایک اور ہی ماجرا نظر آ گیا۔ شہزادے نے کچھ بہتر ہونے تک شہزادی سے یہاں رہنے کی اجازت چاہی۔ شہزادی نے بتایا کہ جن بہت ہی خطرناک ہے، وہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اچانک جن کے آنے کا وقفہ لمبا ہوا اور اس دوران شہزادہ بہتر ہو گیا، اور وہی ہوا جو تقدیر نے کرنا تھا کہ شہزادی اور شہزادے کو آپس میں پیار ہو گیا۔ اس پیار کو دیکھ کر ملاح نے کہا، جناب عالی میں آپ دونوں کا نکاح کر دیتا ہوں، کیونکہ آپ کا اس طرح یہاں اکیلا رہنا ٹھیک نہیں۔ اس کے بعد میں جلد از جلد شہر تک پہنچ کر آپ کے لیے مدد کے لیے کوئی چیز لے کر آ جاؤں گا۔ طوفان کی وجہ سے لاتعداد تختے نیچے پڑے ہیں، میں کسی طرح چلا جاؤں گا۔ یہ ساری بات سن کر شہزادی اور شہزادہ راضی ہو گئے اور ملاح نے ان کا نکاح پڑھایا
اور اجازت لے کر چلا گیا، اور چند روز گزرنے کے بعد جن آ گیا۔ شہزادی نے شہزادے کو کسی ایسی جگہ چھپایا کہ جن کو سراغ تک نہ مل سکے۔ جن نے آتے ہی نئے انسان کے وجود کی بو کا اندازہ لگایا اور کہا کہ یہاں کوئی آیا ہے۔ شہزادی نے اس کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہاں اس جنگل میں اس بلندی پر کون آ سکتا ہے بھلا۔ جن شہزادی کو کھانے پینے کا سامان مہیا کر کے پھر سے چلا گیا اور بتا گیا کہ کچھ دنوں بعد دوبارہ آئے گا۔ شہزادہ بھی تب تک صحت مند ہو گیا۔ اب شہزادی اور شہزادہ دونوں ہی اس انتظار میں تھے کہ کب ملاح شہر سے مدد لے کر پہنچے گا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ شہزادی کو حمل ہو چکا تھا اور اب وہ بچہ پیدا کرنے والی تھی۔ کئی مہینوں بعد جن جب دوبارہ آیا تو شہزادی نے پھر کسی طریقے شہزادے کو چھپا دیا۔ جن آ کر کہنے لگا، تیار ہو جاؤ، آج میں تمہیں اپنے آقا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پیش کرنے والا ہوں۔ یہ ایک شرط تھی جو کہ میں جیت چکا ہوں۔ چونکہ تمہاری شادی بچپن میں ہی ایک شہزادے سے طے تھی جو کہ ایک طوفان میں غرق ہو چکا ہے، اب تمہاری شادی اس سے نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے تدبیر سے تمہاری تقدیر کو بدل دیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں اپنے آقا کے سامنے پیش کروں۔ جن نے کمرے کو اٹھایا اور دربار سلیمان کی طرف نکل پڑا۔ ادھر شہزادی نے اس دوران بچے کو بھی پیدا کر دیا۔ جن بادشاہ وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گیا اور فاتحانہ انداز میں دربار میں جو لوگ تھے ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ 12 سال پہلے تقدیر اور تدبیر کی جو بحث چھڑ گئی تھی کہ جو خدا نے لکھا ہے وہ بدل نہیں سکتا۔ میں فلاں بادشاہ کی بیٹی کو اٹھا کر لے گیا تھا جس کی منگنی فلاں بادشاہ کے بیٹے سے ہو چکی تھی، لیکن اب اس شہزادے کی کشتی کے حادثے میں وفات کی جانچ پڑتال کروا لی ہے تو مجھے معلوم ہوا کہ اب شہزادی کی شادی کسی اور سے ہو سکے گی اور ہم تقدیر کو تدبیر سے بدل سکتے ہیں۔ اگر میں شہزادی کو اٹھا کر نہ لے جاتا تو شہزادی کی شادی اسی شہزادے سے ہو جانی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کا حکم دیا تو اندر سے ایک شہزادی کی بجائے 3 افراد باہر آئے، شہزادی، شہزادہ اور ان کا بچہ۔ جن یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شہزادے سے پوچھا، تم اس ملک کے شہزادے ہو جس سے شہزادی کی منگنی ہوئی تھی؟ شہزادے نے شروع سے لے کر آخر تک سارا قصہ سنایا۔ قصہ سننے کے بعد جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں پڑ گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، بے شک تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے سوا اس کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ناظرین، اگر اسی طرح کی اسلامی معلوماتی ویڈیوز آپ دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو میرا چینل سچی اچھی باتیں ضرور سبسکرائب کریں۔